السلام علیکم گائز. آج ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. سچ میں روحی نے اپنی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں حازم کی جانب مبذول کر کے حیرت سے پوچھا. اس وقت وہ کسی باربی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی. سب سے زیادہ لوگوں کو وہ جو چیز اس میں اٹریکٹ کرتی تھی وہ تھی اس کے ابشاروں جیسے لمبے بال. اسے کہاں امید تھی کہ اس کا بھائی جو ہر وقت اس کا مذاق اڑاتا رہتا ہے وہ اس کی تعریف بھی کر سکتا ہے. ہاں سچ میں تم کو کاف کی ملکہ لگ رہی ہو، کہتے ساتھ ہی حازم کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا تھا. روحی نے پہلے غور سے اس کی بات سنی، پھر سمجھ آنے پر ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل غصے سے حازم کی طرف پھینکی تھی، جو اپنی ہی بات پر ابھی بھی پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا. اتنا شور کیوں کر رکھا ہے بھائی؟ زیان جو کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا شور کی آواز سن کر کمرے میں آیا تھا. بھائی یہ مجھے جنوں کی ملکہ بول رہا ہے. روحی نے زیان کو کمرے میں آتا دیکھ کر روز کا دکھ سنایا تھا. تو یار تم جنوں کو چھوڑو اور ملکہ پر فوکس کرو. روحی کو تسلی دے کر وہ حازم کی جانب متوجہ ہوا تھا. ویسے حازم حد ہوتی ہے بدتمیزی کی. اگر تمہیں ملکہ بنانا ہی تھا تو چڑیلوں کے بناتے. اب ہماری پیاری روحی جنوں میں تو گزارا نہیں کر سکتی نا، کیونکہ یہ خود بھی تو ایک چڑیل ہے. ویسے ایسے ہی کوئی جن اس پر مر مٹا تو. اب کمرے میں دونوں کے کہکے ایک ساتھ گونجے اور روحی نے اپنا ماتھا پیٹا کہ فریاد سنائی بھی تو کسے. روحی کی شکل دیکھنے والی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی رو دے گی. پھر اس نے خفا نظروں سے زیان کی طرف دیکھا تھا. اچھا بس اب کوئی میری پیاری گڑیا کو تنگ نہیں کرے گا. زیان نے دلاری انداز میں اس ننھی سی روحی کی سائر لی تھی. بس بھائی میں نے دیکھ لیا کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ اس بندر کی سائر لیتے ہیں. روحی نے منہ پھیلا کر پورے جہان کے معصومیت چہرے پر سجائے حازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اور چوہیا بندر کسے کہا؟ حازم نے بھی چپ رہنا کہاں سیکھا تھا، فوراً سکتے کی حالت میں بولا تھا. تمہیں بولا ہے، جب ہو ہی بندر تو بندر ہی بولنا ہے. اور آنے تو ذرا ہیشم بھائی کو بتاؤں گی کیسے آج کالج میں رباب کے پیچھے مارے پھر رہے تھے. روحی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس بارے میں ہیشم بھائی کو پتہ چل گیا تو اس سے آگے سوچنے ہی اس نے جرجری لی تھی. کون رباب؟ حازم نے انجان بننے کی ناکام کوشش کی تھی. زیان تو کھڑا پاس ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور روحی کے منہ سے یہ سب سن کر اسے جھٹکا لگا تھا. اس سے پہلے کہ روحی کچھ بولتی اس کے کانوں سے ہیشم کی گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز ٹکرائی تھی. یہ تو ہیشم بھائی تمہیں بتائیں گے حازم کے بچے کہ رباب ہے کون. حازم کو دمکاتے ہوئے پہلی فرصت میں کمرے سے بھاگی تھی اور حازم کو لگا کہ آج تو اس کی عزت کا جنازہ نکلوا کر رہے گی یہ روحی کی بچی. تب بھی اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا. روحی یار رکو، میری بات تو سنو. یار ایسا مت کرو، میں تو مذاق کر رہا تھا. تم تو بالکل پری لگ رہی تھی. اس نے بٹرنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ روحی کیا جو موقع ہاتھ سے جانے تھے. آج تو تمہاری خیر نہیں ہیشم بھائی کو بھی پتہ چلے کہ تم کالج میں کیسے لڑکیوں کے دم چھلے بنے گھومتے ہو. روحی نے مڑ کر اسے منہ چڑھاتے ہوئے کہا. اب تو گئی روحی کے بچے، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں. حازم نے پا کر اس کی ننھی سی ناک کو زور سے کھینچا تھا. اوئے حازم بندر کہیں کے کر دی نا بندروں والی حرکت. روحی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. نازک سی تو تھی وہ، لاڈو میں پلی تھی، کہاں عادت تھی ایسی ذرا سی بھی تکلیف سہنے کی. مگر اسے اپنے پسندیدہ لقب سے پکارنا نہیں بھولی تھی. لیکن دوسری طرف سے مکمل خاموشی پا کر اسے اپنی سماعت پر شک ہوا تھا کہ کہیں وہ بہری تو نہیں ہوگی. لیکن جب اس نے آنکھیں کھول کر ان دونوں کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے بھی 100 وار کا جھٹکا لگا تھا. وہ تینوں ساکت کھڑے آنے والی شخصیت کو آنکھیں پھاڑی دیکھ رہے تھے، جبکہ ہیشم کے چہرے پر ان کے اس طرح دیکھنے پر ناپسندگی کے تاثرات واضح تھے. السلام علیکم. ہیشم خان کی شخصیت کا خاصہ بھی یہی تھا. وہ جب بھی باہر سے آتا سلام ضرور کرتا تھا، لیکن ان لوگوں پر تو سختہ طاری ہو چکا تھا تو جواب کون دیتا. ان کی نظریں تو ہیشم خان کے ساتھ کھڑی اس پری پیکر پر اٹکی ہوئی تھی جو اب بھی عروسی لباس میں موجود دلہن بنی کھڑی تھی. عائشہ گل یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں نرم نرم گھاس پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی. چہرے پر پریشانی واضح تھی. وہ ایسے ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانے والی. اب بھی اس کی پریشانی کی وجہ یونیورسٹی لیٹ آنے کی وجہ سے سر رحیل کی کلاس مس ہونا تھی. اسی لیے وہ گراؤنڈ پر پریشان بیٹھی تھی. کیا وہ کس سے کلاس میں ہونے والے لیکچر کے بارے میں پوچھے گی؟ ایکسکیوز می، کین آئی ہیلپ یو؟ کسی اجنبی آواز پر وہ چونک گئی تھی اور سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا. اس نے آواز کے تعاقب میں نظریں گھمائی تھیں. سامنے کی حسین طرح سی لڑکی کھڑی جس کی بلیک آنکھوں میں اس کے لیے اپنائی تھی. وہ اس وقت اورنج ٹاپ اور بلیک جینس پہنے گلے میں مفلر ڈالے وہ اسی سے مخاطب تھی.
جب کچھ دیر تک عاشق کچھ نہ بولی تو وہ لڑکی خود اس کی طرف پڑی تھی۔ مجھے آپ چہرے سے کافی ٹینس دکھائی دے رہی تھی، کیا کوئی پریشانی ہے؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کچھ ہیلپ کر سکوں۔ وہ جو اب تک ہونکوں کی طرح اس لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی، اسی لیے اس لڑکی کے دوبارہ بولنے پر مکمل ہوش میں آئی تھی۔ اس لڑکی کے لہجے میں عائشہ کے لیے اپنائیت تھی۔ تبھی عائشہ کو اسے اپنی شیئر کرنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی کی ڈریسنگ دیکھ کر تعجب تو ہو رہا تھا، لیکن اسے اندازہ بھی تھا کہ آج کل زیادہ تر لڑکیاں ہر جگہ اسی طرح کے نامناسب لباس میں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے سب خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جی بس میں پریشان تھی، آج یونیورسٹی لیٹ آنے کی وجہ سے سر رحیل کی کلاس مس ہو گئی اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سے ان کے لیکچر کے نوٹس لوں۔ عائشہ اپنی پریشانی بیان کی۔ بس اتنی سی بات تو تم میرے نوٹس لے لو۔ اس لڑکی نے اپنے نوٹس عائشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ تھینکس، لیکن تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ عائشہ نے حیرت اور تعجب کے ملے جلے تاثر اپنی خوبصورت آنکھوں میں سمائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے ہاں، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتی ہوں۔ میرا نام ایشل جیتسانی ہے، اور جہاں تک مجھے جاننے کا سوال ہے تو تم مجھے جانتی بھی کیسے؟ تمہیں تو ان کتابوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک تمہیں کسی کے ساتھ تو کسی سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ایشل نے حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بس مجھے پسند نہیں ہے زیادہ کسی سے ملنا جلنا۔ میرے نزدیک تعلیم کی بہت اہمیت ہے اور میں ایک قابل اسٹوڈنٹ بن کر دکھانا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے اپنی کتابوں سے دوستی کی وجہ بتائی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بے تحاشا دولت اور حسن ہونے کے باوجود اس نے خود اپنی ذات کے لیے چند اصول بنائے ہوئے تھے۔ اس میں پہلا اصول تعلیم کو فوقیت دینا تھا۔ وہ تو کتابوں کی دیوانی تھی۔ اوہ اچھا جی، تو کیا ہم دوست بن سکتے ہیں عائشہ گل؟ عائشہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، مگر تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ عائشہ حیرت سے پوچھے بنا رہ سکی۔ لڑکی یہ مت بھولو کہ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تم ضرور ان کتابوں سے عشق کرتی ہو، ان کو تھام کر دنیا سے بیگانہ ہو جاتی ہو، لیکن میں پوری دنیا کی خبر رکھتی ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ عائشہ نے اس کے بے وقوفانہ سوال پر مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے جواب پر عائشہ جھیم سی گئی تھی۔ اچھا اب میں نوٹس بنا لوں؟ عائشہ نے ایشل کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں ہاں بنا لو، میں تب تک کینٹین سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ایشل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر موجود معنی خیز تاثرات دیکھ کر عائشہ ٹھٹکی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایشل کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگا پاتی، ایشل وہاں سے جا چکی تھی، اور عائشہ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی پھر سے کتابوں میں گم ہو گئی، جو اس کے نزدیک اس کا قیمتی اثاثہ تھی۔ قیمتی چیزوں کی سجاوٹ سے مزین آنکھوں کو خیرہ کرتا یہ حال اس شان و شوکت سے کھڑی اس حویلی کا تھا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ حیران ہو رہ جاتے تھے۔ اس وقت اس حال میں موجود نفوس ایسے سخت کھڑے تھے کہ انہیں دیکھ کر کسی مورتی کا گمان ہوتا تھا۔ بھائی یہ لڑکی، اس خاموشی کو توڑنے والا سب سے پہلے زیان ہی تھا۔ باقی روحی اور حازم تو ہیثم کے ساتھ کھڑی اس خوبصورت سی گڑیا جو اس وقت دلہن بنے قیامت ڈھا رہی تھی، اس پر ہی نظر جمائے کھڑے تھے۔ زیان کے سوال پر ان دونوں نے بھی ہیثم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیثم جواب دیتا، روحی ہمیشہ کی جلد باز اور جذباتی تھی۔ اس کی آواز حال میں گونجی تھی۔ آپ نے شادی کر لی بھائی، اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے آپ کی شادی کے حوالے سے، ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ بھائی؟ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے، جبکہ حازم اور زیان بھی خفا نظروں سے ہیثم کو دیکھ رہے تھے۔ ہیثم کی ان کے سوالات اور روحی کے رونے سے کوفت ہو رہی تھی۔ ہیثم نے اپنے بہن بھائیوں کی جلد بازی پر اور اسے غلط سمجھنے پر انہیں تعصب سے دیکھا تھا۔ ہیثم نے بغیر کچھ کہے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیثم نے عائشہ کو سامنے پڑے اس قیمتی صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اور خود اپنی شاہی کرسی پر بیٹھ کر جو خاص اس کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کرسی پر بیٹھتا۔ ہیثم کے اس رویے پر وہ تینوں چونکے تھے۔